میں آئی ہوں. جیسا کہ یہ ادارہ صرف اس ادارے کی تعلیمی معیار کا چرچا صرف غازی پور میں ہی نہیں بلکہ دور دراز دیگر اطراف میں بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہاں پہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے. ایسا کہ اگر صرف یہاں پہ دنیاوی تعلیم دی جائے اور دینی تعلیم نہ دی جائے تو ایسا ہے کہ جیسا بچے کو ایک ہاتھ دیا جائے اور دوسرے ہاتھ سے معذور کیا جائے. اور اگر بچے کو صرف دینی تعلیم دی جائے، دنیاوی تعلیم سے دور رکھا جائے، دنیاوی تعلیم نہ دی جائے تو بچہ جو ہے پھول اور پشپ میں فرق نہیں کر پائے گا. اس لیے ہمارے یہاں اس مدرسے جامعہ رابعہ بصریہ للبنات میں الگ الگ حدیث، الگ الگ نظام، الگ الگ طریقے سے تعلیم دی گئی ہے. یہاں پر درس حفظ بھی کرایا جاتا ہے، یہاں پر درس حدیث بھی کرایا جاتا ہے، یہاں پر درس کمپیوٹر بھی کرایا جاتا ہے. یہاں پہ یہاں تک کہ قرآن کا 300 پارہ جو ہے بزبانی معنی سہیت ترجمہ سہیت حفظ کرایا جاتا ہے. تو آئیے میں آپ کو لے چلوں درسگاہ حفظ میں. جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پہ جو ہے بچیاں لوگ بیٹھی ہوئی ہیں درسگاہ حفظ میں، اور یہاں پہ جی بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرم. جی ہاں، ہم انگلش میں حدیث وغیرہ اس کی درس دیتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کیونکہ حدیث اور یہاں پر اس مدرسے میں الگ الگ طریقے سے، الگ الگ نظام سے ان لوگوں کو اچھے روپ اور نئے ڈھنگ سے تعلیم دی جاتی ہے. کیونکہ یہ بچیاں جو ہے کہ اگر انہیں کوئی جو الگ نظر اور نظریات وہ اگر نئے فکر والی مل جائے تو یہ بچیاں اپنی زبان میں انہیں اچھی طریقے سے بتا سکے. جیسے کہ اگر کوئی ماڈرن عورت مل جائے تو اپنی ماڈرن زبان میں انہیں بتا سکے، انہیں جواب دے سکے. ہاں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بھی زبان سیکھنا ناجائز ہے، بلکہ سیکھ سکتے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت حسان کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا. کیونکہ اور حالانکہ عبرانی زبان یہودی کی زبان ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبرانی زبان سیکھنے کے لیے بھیجا. معلوم چلا کہ حدیث کو یا حدیث قرآن کوئی بھی زبان ہو کہ ہم اسے سیکھ سکتے ہیں، جائز ہے. اور جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. The Prophet said, the best among you Muslim are those learn it the Quran and teach it. کہ تم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ماشاءاللہ اس مدرسے میں جامعہ رابعہ بصریہ للبنات یہ بچیاں جو ہے عربی ٹو انگلش حدیث سیکھتی ہیں اور یاد کرتی ہیں. آپ ان سے کچھ سوال بھی کر سکتی ہیں. جی تو میں سب سے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فاطمہ بنت نثار عالم. میں جیسا کہ میں ابھی آپ کو حدیث سنا کر بتاؤں شوہر کی فرما برداری پر. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارئیت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرون قیل یکفرون قال يكفرون عشيرة ويكفرون إحسان لو أحسنت إلى أحدهن دهر ثم رأيت منك شيئا ثم رأيت منك خيرا قط. Hazrat Ibn Abbas reported that the messenger of Allah, I will be shown the fire of hell. There were more of them who were ungrateful. I was asked that God forbid she is ungrateful. He said, she disobeys her husband and does not thank him for his favor. If you continue to be kind to him and suffer only one day of unpleasant things, he will say to you, no good come. کہ جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے جہنم کی آگ دکھائی گئی، اس میں عورتوں کی تعداد بہت زیادہ تھی.
نافرمانی کرنے کی وجہ سے، ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ جب ان سے پوچھا گیا کیا یہ اللہ کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہیں، تو کہا نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی نافرمانی اور ان کے حسنات کی ناشکری کرتی ہیں۔ تم زندگی بھر ان کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اگر وہ تم سے ایک دن بھی ناپسندیدہ چیز دیکھ لے تو وہ یہ کہتی ہیں ہمیں تو تم سے بھلائی پہنچی کہاں ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس بچی نے ہمیں شوہر کی فرما برداری کے متعلق ہمیں حدیث سنائی، تو اس سے ہمیں یہی معلوم چلا کہ ہمیں شوہر کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ اب میں دوسری بچی سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے حدیث میں کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو جو شوہر کے حقوق کے بارے میں ہو؟ السلام علیکم وبرکاتہ۔ رشیدہ فاطمہ بنت طفیل خان، ضلع غازی پور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابن معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا امرت احدا ان يسجد لاحد لامرت امرات ان تسجد يجوزا من عظیم حقہ لا تجد الامرات حلاوۃ الایمان حتی تود حق جوزا ولو صالح نفسها وہی علی الزہر کتب۔ Hazrat Muaz ibn Jabal reported that Messenger of Allah has said, if I were to order someone to prostrate to a person, I would order a man to prostrate before their husband, because the husband has a great right. A woman cannot find place until she does justice to her husband. If she is going for a trip and her husband calls for intercourse, then she should leave the trip. معاذ ابن جبل سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا تو وہ عورتوں کو حکم دیا جاتا، کہ بیکاز اس لیے کہ کیونکہ شوہر کا عظیم مرتبہ ہے، اور اگر عورت اس وقت تک ایمان کی مکمل چاشنی پا نہیں سکتی جب تک کہ اپنے شوہر کا حق نہ ادا کر لیں، اور اگر عورت سفر کے لیے جا رہی ہو اور اگر شوہر مقاربت کے لیے بلائے تو عورت کو چاہیے کہ اپنے سفر کو چھوڑ کر شوہر کی آواز کی طرف لوٹ جائے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس بچی نے بھی شوہر کے حقوق کے بارے میں حدیث بتائی۔ اب میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے اپنے حدیث میں کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو کہ عورت اگر ایسا کوئی عمل کر لے جس سے وہ جنت کا حقدار بن جائے، جس سے وہ جنت میں داخل ہو جائے، تو اس کے متعلق آپ ہمیں کوئی حدیث بتائیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شفا فاطمہ بنت شعیب خان، ضلع غازی پور کی رہنے والی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد الرحمن ابن عوف قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلیت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قیل لها ادخلی من ای ابواب الجنہ۔ Hazrat Abdul Rahman reported that the Messenger of Allah has said, when a woman prays 5 times a day, observes the fast of Ramzan, protects her chastity and obeys her husband, she will be told that she may enter through the gates of paradise. Hazrat Abdul Rahman ibn Auf سے روایت ہے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جاؤ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، اس بچے کی حدیث سے ہمیں یہی معلوم چلا کہ اگر عورت جو ہے نماز روزے کی پابند ہو جائے، شوہر کی فرما برداری کرے، تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے۔ اب میں چوتھی لڑکی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ والدین کے بارے میں کوئی حدیث پڑھی ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے متعلق قرآن میں حدیث میں کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ reported that the messengers of Allah said, the pleasure of the Lord lies in the pleasure of the father and the displeasure of the Lord lies in the displeasure of the father۔ حضرت عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بچی نے والدین کے متعلق حدیث سنائی۔ اب میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ قرآن انگلش ٹو عربی پڑھتی ہیں؟ تو آپ قرآن کی کچھ صورت جو ہے مجھے انگلش میں سنا سکتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ I seek refuge with Allah from the accused devil۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کے شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ The Allah beginning with the name of most gracious, the most merciful۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ the Lord of all the worlds۔ تمام تعریف اس رب کا جو سارے جہان کا مالک ہے۔ الرحمن الرحیم۔ the most gracious, the most merciful۔ جو رحمان اور رحیم ہے۔ الدین the day of recompense۔ روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد you alone from you alone we seek help۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ guide is on the straight path۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ The path of the those whom you have favored, not the path of the those whom you have warned, not the path of the for your anger nor of۔ ہمیں اس راستے پر چلا جس پر تیرا احسان ہو، نہ کہ اس پر جس پر تیرا غضب ہو اور پہلے ہوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس بچی نے ہمیں قرآن کی صورتیں، سورہ فاتحہ جو انہوں نے ہمیں انگلش ٹو عربی سنائی۔ اب میں دوسری بچی سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ قرآن کی کچھ آیتیں جو آپ نے انگلش ٹو عربی پڑھی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ Allah is no deity except time the ever living, the sustainer of Allah۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، اوروں کو رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ neither drowsiness overtake him nor sleep۔ نہ ہی اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی اسے نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ The him belongs whatever is in the heaven and whatever is on the earth۔ اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ۔ Who is it that can intercede with him except by permission؟ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بغیر اس کے حکم کے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ He now is presently before them and what will be after them, and they encompass not a thing of his knowledge except for what he will۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، وہ نہیں پاتے مگر اس کے علم سے جتنا چاہے۔ وسیع کرسیہ السماوات والارض۔ His کرسی extends over the heaven earth۔ اسی کے کرسی میں آسمان سمائے ہوئے ہیں۔ ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ And their preservation tires him not, and he is the most nigh, the most great۔ نہیں تھکتا وہ ان کی نگہبانی میں، وہی عظمت والا اور بلندی والا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس بچی نے ہمیں آیت الکرسی کا انگلش ٹو عربی کر کے ہمیں سنایا۔
اب میں دوسری بچی سے ہوں، آپ لوگوں نے شوہر کی فرما برداری کے متعلق، شوہر کے حقوق کے متعلق، والدین کے متعلق آپ نے حدیث سن لی. اب ان سے میں نماز کی فضیلت کے بارے میں حدیث پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ نے کوئی ایسی حدیث پڑھی ہے نماز کی فضیلت کے متعلق جس سے گناہ معاف ہو سکتی ہے، جس سے گناہ جھڑ سکتی ہے؟ وہ نماز جو تمام عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت ہے. کیا آپ مجھ کو انگلش حدیث میں سنا سکتی ہیں؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد الدین کی رہنے والی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیتم لو ان النہر بباب احدکم یغسل فیہ کلہ یوم الخمسہ هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلاة بهن الخطايا. Hadith Abu Huraira reported that the Messenger of Allah has stated, if there was a river at the den of any one of you and he took a bath in it 5 times a day, would you notice any dot on him there? Said, not a trace of dot would be left, the holy prophet added. That is the example of the 5 prayers with which Allah removed all the sin because of those prayers. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہارے گھر کے سامنے نہر ہو اور اس میں تم روزانہ 5 مرتبہ غسل کرو گے تو کیا تمہارے بدن پر ذرہ برابر بھی میل باقی رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی طریقے سے جب تم دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھو گے تو تمہارے بدن سے اللہ اسی طرح سے گناہوں کو مٹا دے گا. السلام علیکم.